علاج کروائیں گے. یہی مروجہ طریقہ ہے پوری دنیا میں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 3 سال اس ہسپتال کے ضائع ہو گئے. نہ جانے کتنے سینکڑوں مریض اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے جن کا علاج ہو سکتا تھا صرف اور صرف خان صاحب کی، عمران نیازی کی ہٹ دھرمی اور ان کے پتھر دلی کی وجہ سے. پتھر دل، اگر دل میں انسان کا دل ہوتا کوئی ہوتا. یہ پاکستان کا ہے اور یہ عوام پاکستانی ہیں جن کا حق ہے کہ ہمیں وہاں پر سب اپنا تعلیم کے علاج کی سہولیات ان کو ملے. بدقسمتی یہ ہے کہ 3 سال انہوں نے ضائع کر دیے. اور یہ ہسپتال کی مشینری جو جدید ترین مشینری ہے، اربوں روپے کی سرمایہ کاری، اس غریب قوم کا جو پیسہ ہے جو انہوں نے خون پسینے سے کمایا ہے، اس کے ذریعے یہ جدید ترین مشینری آئی، ہر چیز مہیا کی گئی، باہر کے ایکسپرٹس آئے، انہوں نے اس کی مانیٹرنگ کی. لیکن 3 سال ہسپتال تقریباً بند اس لیے رہا کہ ان کو نفرت یہ تھی کہ یہ مسلم لیگ نون کے دور میں کیوں بنا. اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور عمران نیازی قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ بد دعائیں جو آسمانوں کو چیر کر جاتی رہی اس خدا کے پاس، جن لوگوں کو یہاں پر وقت پہ علاج نہ ملا، جن لوگوں کو یہاں پر ڈاکٹر چلے گئے، ان کا ٹرانسپلانٹ نہ ہوا، ان کو دوائی نہیں ملی، ان کا ڈائلسس نہ ہوا، یہ خدا تعالیٰ کی عدالت میں بھی آپ کی پوچھ گچھ ہوگی، اس دنیا میں بھی ہوگی انشاءاللہ. لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا. یاد رکھنا، آپ کو معافی نہیں ملے گی ایسے کبھی گناہوں کی. میں یہ الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کوئی سوال ہے بتائیے. باری باری آپ کو. تباہی کی انہوں نے تباہی کی. کئی لوگ، سینکڑوں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اب بتائیں ان کے خاندانوں کی بددعائیں کس کو لگ رہی ہوں گی؟ یہ عمران نیازی، یہ ہے وہ نیا پاکستان جو اسے تباہ و برباد کر دیا، اخلاقیات کو تباہ کر دیا، ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا، سماج کو تباہ کر دیا. گالی گلوچ آج قوم کی کروڑوں مائیں اور بہنوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں جو انہوں نے زبان پرسوں استعمال کی. کوئی ذی شعور انسان اس طرح کے الفاظ منہ میں نہیں لا سکتا. جو صاف پانی کا منصوبہ روکا گیا اب آپ کے علم میں ہے، اور نیب کورٹ نے ان تمام جن کو ملزموں کو، جو نیب نے عمران نیازی کے کہنے کے اوپر، عمران نیازی دن رات نیب کے اوپر سوار رہتا تھا. اور جب میں اپنی بات مجھے کرنی بڑی معیوب لگتی لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں دوسری مرتبہ نیب کے عقوبت خانے سے ٹرانسفر ہو کے کوٹ لکھپت جیل آیا تو خود لاہور میں تھا اور شہزاد اکبر کو رات کو میٹنگ کی، اس کو زمین پہ چلاؤ. میں سو گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ رات گزر گئی. کمر میں میرے درد تھی. ان کو کہا کہ عام قیدیوں میں اس کے ساتھ بٹھاؤ. جس شخص کو صرف اس کی فرصت نہ ہو کہ اس کو بختر بند گاڑی میں بٹھاؤ تاکہ ہچکولے پڑے، کمر میں درد ہو، اس نے قوم کی کیا خدمت کرنی ہے؟ لہٰذا اگر وہ اس ملک کے اندر خدا نخواستہ ایک اپنا سول وار کرانا چاہتا ہے تو اس کی بہت بڑی بھول ہے. پاکستان کے عوام اس کا گریبان پکڑیں گے. اور یہ ملک قائد اعظم نے بنایا، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، کروڑوں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے ہندوستان سے یہاں آئے، وہ اس کو دیں گے. انشاءاللہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا اور انشاءاللہ جمہوریت ہوگی انشاءاللہ. بتائیں گے انشاءاللہ. جی بالکل صحیح. آپ کو یاد نہیں کہ میں نے کہا تھا، یہ میں نے کہا تھا کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں 2018 میں پہلی اسمبلی میں جو پہلا اجلاس تھا اس میں میں نے کہا تھا
کس طرح پایا کار سے اس کو ٹھکرا دیا گیا تھا. یہی وہ زہر عمران خان نیازی اس معاشرے میں گھول رہا ہے, یہی گالی گلوچ, اور اس کی قیمت بہت مہنگی دینی پڑے گی قوم کو. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ ہم بات ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں. آپ دیکھ لیجیے کہ یہ ہمیں تو آئے ہوئے صرف 1 مہینہ ہوا, یہ 3.5 پونے 4 سال جن کے دور میں یعنی واٹر پلانٹ بند ہو گئے, فلٹر پلانٹ بند ہو گئے, صفائی اپنا وہ گند اٹھانا بند ہو گیا, اور آج اپنا غلاظت کے ڈھیر میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ شخص جس نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا, اس کا نام ہے عمران نیازی, اور اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ. تھینک یو.